بات کریں گے قرآن کی کہ میرے رب نے قرآن میں کیسے اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے، کیسے نعت بیان کی ہے۔ پہلی بات کرتے ہیں اس مشہور آیت کی جو دنیا بھر کے بچے کو کہا جا سکتا ہے یاد ہے، ہر نماز کے بعد اس شاکان رسول کی مسجد میں ہر دعا کے بعد یہ عموماً آیت پڑھی جاتی ہے جس کو ہم آیت درود کہتے ہیں۔ کیا خوبصورت آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ویسے تو یہ آیت سب کو یاد ہے، آج اس آیت کے تحت چند مدنی پھول سن لو، آئندہ جب یہ آیت سنو گے نا تو مزید شوق بڑھ جائے گا۔ اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ٹھیک ہے، اب ذرا غور کیجئے، قرآن میں بہت سارے آرڈرز ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں حکم ہوا ہے، مگر کوئی ایسا عمل بیان نہیں ہوا کہ اے ایمان والو اللہ بھی وہ عمل کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں اور تم بھی شامل ہو جاؤ۔ There is one and only درود پاک وہ عمل ہے جو رب فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یقیناً اس کی کیٹیگری تطبیق کی علماء نے۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے اور ہم انسان دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان پر درود بھیج۔ مگر ذرا سوچئے، اچھا اب بات کرتے ہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ایک ہے، مگر فرشتے کتنے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے؟ یہ ہیں کتنے جو اتنی بڑی تعداد میں درود بھیج رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ بڑی کمال کی تفصیل ہے جو علماء نے لکھی کہ اللہ کریم کے تمام لشکروں سے سب سے بڑا جو لشکر ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ سنیے گا، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا، آپ نے کئی حدیثیں بیانات میں کئی ایسی فضیلتیں بھی ہیں جس میں مختلف کیٹیگریز کے فرشتے بیان ہوئے۔ اب ان کے میں سے چند کے نام لیتا ہوں تو آپ کو یاد بھی آتا جائے گا۔ ملائکہ مقربین، عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمانوں پر رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار فرشتے، دوزخ کے داروغے فرشتے، اچھا پھر پہاڑوں پر معمور فرشتے، بادلوں پر معمور فرشتے، ہوائیں چلانے والے فرشتے، آمین کہنے والے فرشتے، نباتات اگانے والے فرشتے، پیدا ہونے والے بچوں کی ماں کے پیٹ میں شکل بنانے والے فرشتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کتنی کیٹیگری ہیں۔ نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے، نماز کے لیے جو انتظار میں بیٹھتے ہیں ان منتظرین کے لیے دعا کرنے والے فرشتے۔ اچھا یہ تو کچھ کیٹیگریز ہو گئیں، کوانٹٹی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہیں تعداد کتنی ہے۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ اکبر۔ اب فرشتوں کی تفصیل کے بارے میں امام نبہانی سعادت الدارین میں فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی کہ آسمان چرچرایا۔ چرچرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سٹیج ہو اور اس پہ بہت سارے لوگ چڑھ جائیں تو اس پہ چرچراہٹ کی آواز آتی ہے نا، تو آقا فرماتے ہیں آسمان چرچرایا اور اس کو چرچرانے کا حق ہے، قدم بھر بھی کوئی جگہ اس پر ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع سجدے یا قیام میں موجود نہ ہو۔ اچھا اب بھی سمجھ نہیں آیا کوانٹٹی کتنی ہے؟ ہیں تو بہت سارے مگر کوانٹٹی کتنی ہے؟ اب انہوں نے بڑی کمال کی امیزنگ ایک کیلکولیشن دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 10 کا فگر ہو تو 9 جنات ہوتے ہیں، 1 انسان ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں انسان کتنے ہیں۔ آج کل کی کیلکولیشن کے مطابق بتایا جاتا ہے تقریباً 8 ارب انسان اس دنیا میں بستے ہیں۔ تو ایک موٹا حساب کر لیتے ہیں ورنہ کیلکولیشن مشکل ہو جائے گی، ملٹیپلائی بائی 10 کرتے جائیں گے اپنا حساب سیدھا کرنے کے لیے۔ تو جنات کتنے ہو گئے؟ 80 ارب۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جنات کتنے ہو گئے؟ اگر 8 ارب انسان ہیں تو جنات کتنے ہو گئے؟ 80 ارب۔ آپ فرماتے ہیں ان دونوں کو ملا لیں تو یہ خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ اس کا مطلب زمین پر جتنے جانور ہیں نا وہ 80 ارب کو ملٹیپلائی بائی 10 کر لیں تو 800 ارب جانور ہیں، جس میں سارے جانور آ جائیں گے۔ فرمائیں ان سب کو ملا لیں
تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے۔ پرندے کتنے ہیں دنیا میں؟ ایک ایک درخت میں پتہ نہیں کتنے 100,000 پرندے بعض اوقات رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ درخت مت کاٹا کرو، یہ انہی کا گھر ہے۔ ہمارے تو کالونیاں ہوتی ہیں، درخت پرندوں کا گھر ہوتا ہے۔ اور پرندے ہو کتنے گئے؟ 8,000 ارب، ٹھیک ہے؟ اچھا فرمایا ان سب کو ملا لیں تو یہ بحری جانوروں کا 10واں حصہ۔ سمندر میں جو جانور ہوتے ہیں نا، کیونکہ سمندر 67% آف دا ورلڈ ہے، اور پھر کئی میل گہرے سمندر بھی ہیں۔ اللہ نے اتنی مخلوق سمندر میں دی ہے۔ میں نے ایک اور تحقیق پڑھی تھی کہ اگر دنیا میں کھانا پینا سب ختم ہو جائے نا تو یہ سمندر 100 سال تک دنیا کو چلا سکتا ہے، اتنی خوراک اللہ نے اندر دی ہے۔ چلیں بہرحال حساب یاد ہے نا، کتنے ہو گئے؟ 80,000 ارب، 8,000 تھا نا، 80,000 ارب سمندری مخلوق ہے۔ فرمائیں ان سب کو ملا لیں تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ اب کیلکولیٹر بھی جواب دینا شروع ہو جائے گا، کمپیوٹر بھی جواب دینا شروع ہو جائے گا۔ فرمائیں ان سب کو ملا لیں تو یہ پہلے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ ان سب کو ملا لیں تو یہ دوسرے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ اسی ترتیب سے 7ویں آسمان کے فرشتوں کے تعداد بنتی ہے۔ اور آگے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان سب کو ملا لیں تو یہ اللہ اکبر کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے فرشتے ہیں؟ اچھا ایک یہ کیلکولیشن ہے، ایک عشق والی کیلکولیشن بھی ہمارے پاس۔ ہاں چلو ادھر سے نہیں پکڑ رہے نا، ادھر سے مشکل ہو رہا ہے کیلکولیٹ کرنا۔ ایک اور کیلکولیشن ہے، وہ عشق والی کیلکولیشن کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں۔ اچھا جو ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ اس کی وجہ بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے کہ یار اونلی 12 آورز، اپروکسیمیٹلی 12 گھنٹے ملتے ہیں، صبح آتے شام چلے جاتے ہیں، شام والے صبح چلے جاتے ہیں، اور دوسری بار موقع نہیں ملتا۔ اس کی وجہ اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بیان کی ہے، اشعار میں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے۔ فرماتے اگر یہ بائفرکیشن، یہ بار بار آنا جانا نہ ہو اور ایک ہی بار آنے دیں تو کروڑوں رہ جائیں گے۔ یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ ارے آقا کی بارگاہ تو سب کے لیے عام ہے نا، رحمت والی سرکار ہے، تو سب فرشتوں نے حاضری دینی ہے۔ مگر آخر میں کمال کی بات کر دی اعلیٰ حضرت نے، کہتے وہ تو معصوم ہیں، وہ تو گناہ بھی نہیں کرتے، ان کو زندگی میں ایک باری ملتی ہے۔ اے گناہ گارو تم پر مہربانی تو دیکھو، عمر بھر پڑے رہو، آقا اس پر بھی صلاح فرما رہے ہیں، وہ بھی تمہیں آفر ہے۔ فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ اچھا اب ایک دن میں کتنے فرشتے ہو گئے؟ 1,40,000۔ حساب کمزور لگ رہا ہے، ذرا زور سے بتاؤ کتنے ہو گئے؟ 1,40,000۔ اچھا 1,40,000 ایک دن میں، تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 10 دن میں 14 لاکھ، تو 30 دن میں 42 لاکھ، 42 لاکھ ان 1 منتھ۔ سال میں کتنے ہوئے؟ 10 سال میں کتنے ہوئے؟ 100 سال میں کتنے ہوئے؟ آلموسٹ 1450 سال ہو گئے میرے آقا کو روضہ انور میں جلوہ فرما ہے۔ یہ روزانہ 1,40,000 فرشتے جا رہے ہیں، ابھی تک تعداد پوری نہیں ہوئی ہے، قیامت تک حاضری ہوتی رہے گی۔ اب سوچو کتنے فرشتے ہیں، اور یہ سارے فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو کیا کام دیا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ لفظ یصلون کمال کی بات ہے۔ علماء کہتے ہیں حضرت آدم کو بڑا شرف ملا کہ سارے فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، مگر ایک بار سجدہ کیا، اور یقیناً رب کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ یقیناً اس کام میں شامل نہیں تھا، وہ ہمارا معبود ہے۔ مگر سرکار کی شان دیکھو، یصلون یہ دلالت کر رہا ہے ایک بار نہیں، یہ کنٹینیو ورب ہے، مسلسل نبی پاک پر فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اللہ رحمت نازل کر رہا ہے۔ یہ حضرت آدم کو ملنے والے شرف سے بڑا زیادہ شرف ہے جو نبی پاک کو عطا کیا گیا۔ ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ ارے رب نے قرآن میں اپنے
اپنے حبیب کی شان کیسے بیان کی. اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ درود پاک کی نعمت کتنی بڑی ہے. کبھی زندگی میں یہ خیال دل میں نہ آنے دینا کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں تو کوئی کمال کرتا ہوں. ارے میرے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں. وہاں ان گنت کروڑوں اربوں نہیں اربوں بھی تھوڑا ہے, نہ جانے کتنے درود ہر لمحے پیش کیے جا رہے ہیں. ارے یہ تو میرے بھاگ جاگتے ہیں, یہ تو میرے نصیب جاگتے ہیں کہ میری زبان پر درود آ جاتا ہے, میری زبان پر نبی پاک کا نام آ جاتا ہے اور میرا ہی نام روشن ہو جاتا ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے.